اللہ کرے آپ قرآن کے قریب آئیں تھوڑی جان چھٹ جائے سیف الملوک تو تے وارث شاہ دی ہیر تو اس سے آپ کی جان چھوٹے. بلے شاہ دا کلام یہی سنتے رہتے ہو. خطیب صاحب کان پہ ہاتھ رکھ کے گاتے رہتے ہیں, تساں ویلاں کراندے رہندے ہو. وہ میں نے آپ کو سنایا نا, وہ یونان میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں, کبھی کبھی مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں. وہ تھے دوسرا دی مسیح پھنسے تو کہتے ہیں میں بلا شاہ پڑھنا نا جی تے سلطان باہو تے میں یونانی وہ جڑا ہے یورو جو بھی ہے 35-40 ویلے ہو جاتی. ایک جمعے پہ میں نے کوئی قرآن کی 2-3 ایتیں پڑھ دی تو بعد میں مجھے 1-2 بندے کہتے ہیں مولوی جی تساں وہابی تے نہیں. میں آخیا کیوں؟ آخیا قرآن بڑا پڑھیا جی. وہی سناتے رہو تو بس ٹھیک ہے. قصے کہانیاں حکایتیں کرامتیں اللہ آپ کو قرآن کی طرف لائے. پھر آپ سورت نمل کھولیں 19واں پارہ کھولیں, اس میں حدود کی وہ تقریر جو اس نے حضرت سلیمان کے دربار میں کی تھی رب کو اتنی پسند آئی. جس رب نے نماز کی رکعتوں کو ذکر نہیں کیا اس رب نے حدود کی پوری تقریر کو قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن بنا کے اتارا اس تقریر کو. وجدتھا وقومھا, میں نے اس ملکہ کو دیکھا اور میں نے اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ رب کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ملکہ سبا کو. آگے کہتا ہے وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے, وہ اس اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو, آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال دے, باہر نکال دے. جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے, جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مختار کل بھی ہے, متصرف بھی ہے, عالم الغیب بھی ہے, حالات سے واقف بھی ہے, نافع و ضار بھی ہے. تو سجدے کے لائق وہی ہونا چاہیے. اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں, جو اپنے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, جو اپنے چہرے سے کسی مکھی کو نہیں اڑا سکتے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ تو ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. سجدے کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ مضمون تو درمیان میں رہ گیا. میں بیان یہ کر رہا تھا, شروع یہاں سے کیا, اس کو آگے چلائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ, کہ محرم کو جو عظمت ملی یہ کوئی واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ملی. واقعہ کربلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد. دین پہلے مکمل ہو گیا تھا. ہاں آپ یوں کہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت ہے, ان کا یہ شرف ہے, ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت اس مبارک دن میں نصیب فرما دی. یوں آپ کہیں, یہ ان کی عظمت کی بات ہے کہ ان کی شہادت ہوئی, ان کے کنبے کی شہادت ہوئی. اللہ نے اس شہادت کے لیے جو دن منتخب کیا وہ بڑا عظیم دن تھا, اور وہ 10 محرم کا دن تھا. ورنہ کسی کے پیدا ہونے سے, کسی کے مرنے سے کسی دن کو عظمت نہیں ملا کرتی. میں آئندہ جمعہ اس کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا, پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.